5 بہنوں سے نکاح کیا. کیسے ہوتا ہے کہ 5 بھائی، اتنا ہی ان میں اتفاق اور سلوک ہوتا ہے کہ ایک بہن آئی، اتنی اچھی وہ تربیت اس کی تھی، اتنی اچھی اس کی نیچر تھی کہ پھر وہ ماں سوچتی ہے کہ میں اپنے سارے بیٹوں کی بیویاں انہی کی بہنوں کو لے آؤں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بھائی، ایک مرد ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ بات کہی جا رہی ہے یہ. ٹھیک ہے؟ جو گزر چکا سو گزر چکا، جو پہلے ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لیکن آگے ہمیں جس وقت ہماری صحیح بات پتہ چل گئی، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہو جانا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. 5واں پارہ، والمحصنات من النساء. تھک تو نہیں گئے؟ ابھی 11:15 ہوں میں. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو شروع ہے، آج 5واں روزہ ہے، تو الحمدللہ ہم 5ویں پارے پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، دوڑ تو بڑی لگائی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. رمضان میں کوشش تو میں نے یہ کی تھی، جب میں نے وہ دورہ قرآن شروع کرایا تھا، یہ آئے تھے پہلے دن، میرا خیال ہے تھوڑا سا شروع ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم سے لینا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پہ لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں. ہو جائے، اللہ کروا دے گا. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کروا دے گا. اور اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. ایک آیت بھی ہم نے پڑھی ہے، اس پہ عمل کر لیا نا تو سمجھیں کہ ہمارا آج کا دن ضائع نہیں گیا. پھر 5واں پارہ، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں، جی فائزہ، شادی شدہ عورتیں حرام ہیں. جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے وہ حرام ہے. کس کے اوپر حرام ہے؟ کس کے اوپر حرام ہے بتائیں نا؟ کسی بھی دوسرے مرد کے لیے. ایک عورت کی اگر شادی ہو چکی ہے تو کسی بھی دوسرے مرد پر وہ حرام ہے. جی بالکل، نکاح کے بغیر حرام ہے. ایک عورت کا پہلے سے نکاح ہوا ہے، دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یہ ملکیت والی کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ جیسے پہلے جنگ ہوتی، شاباش، جنگ ہوتی تھی تو عورتیں ملکیت میں آتی تھی. جو فتح ہو جاتا تھا نا، کسی مسلمان سلطنت نے کسی غیر مسلم پر حملہ کیا، وہاں سے کچھ عورتیں جو بے شک وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہوں، جیسی بھی ہوں، تو وہ پھر ملکیت میں آتی تھیں، تو وہ پھر حرام نہیں ہے، ان سے پھر نکاح کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. نکاح کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے برے کام سے بچنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مہر. اب مہر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حق مہر جو دیے جاتے ہیں. جی حق مہر کیا ہے؟ کہ وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس کا آسان حق مہر ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. پھر ہمیں قرآن میں کیا پتہ چلتا ہے؟ قنطار، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قنطار کا خزانے کا خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ 32.5 روپے یا پتہ نہیں 25 روپے یا پتہ نہیں کیا کیا وہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ. تو مہر کیا ہے، اس میں اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں. کل کو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اپنے جو بھی آس پاس کے. مہر کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس کا آسان حق مہر ہو. پھر کئی صحابیات نے کیا کیا؟ صرف اس پہ کہ یہ ایمان لے آئے. ایک کیا تھی، ایک کون سی تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں صرف آپ ایمان لے آئیں گے نا، مسلمان ہو جائیں گے، تو میں آپ سے نکاح پہ راضی ہوں.
انہوں نے یہ نکاح اپنے حق مہر یہ مقرر کیا تھا، ٹھیک۔ پھر کیا آتا ہے، قنطار، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر تم اسے خزانے کا خزانہ بھی دے چکے ہو تو وہ بھی واپس نہ لو۔ طلاق کی صورت میں اگر آپ اس کو خود طلاق دے رہے ہیں تو اس کو آپ نے جتنا حق مہر دیا اس کو دیں گے، اور جو کچھ آپ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ ہاں ایک اور چیز ہم نے کہی تھی کہ اگر عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ اپنا لیا ہوا مال اس نے آپ کو کچھ دے دیا، آپ اس کو واپس کر دیں کہ جی بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے بے شک جو کچھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ بھئی میں نہیں، مجھے اس سے کوئی گلہ شفا نہیں، بس میں اس کے ساتھ نہیں، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو باغ اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ وہ واپس کر دیں، انہوں نے کہا میں دے دوں گی، ٹھیک۔ اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے۔ نکاح انسان کیوں کرتا ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کیا سمجھ آئے کیسا کمزور ہے انسان؟ انسان تو بڑا طاقتور ہے۔ جی ارباب آپ بتائیں بیٹا۔ کیسا کمزور ہے انسان؟ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گناہ کی طرف جلدی، شاباش، کہ وہ ایک جلد باز ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر اس کا نفس ہے، تو کمزور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تم سے تخفیف کر دے۔ تخفیف کیا ہوتی ہے؟ اب کیسی تخفیف؟ بہت رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، جیسے نماز قصر کرنے کی ہے، آپ سفر میں گئے ہیں تو سفری نماز کم کر کے پڑھ لیں، تخفیف ہے نا یہ۔ پھر اور کتنے فائدے ہیں؟ روزہ ہے آپ کا کوئی ایسا سفر ہے جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیا ہے، فرض کریں آپ نے روزہ رکھ لیا، جیسے پیچھے بہت سخت گرمی کے روزے تھے تو روزہ رکھ لیا، آپ سفر میں گئے، آپ کو ہلاکت کا خطرہ ہے، اتنی پیاس آپ کو لگ رہی ہے، اتنی شدید گرمی ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد پہ گئے تھے تو عصر کے ٹائم پہ لوگوں کو دکھا کے، صحابہ اکرام کو دکھا کے سامنے پانی پیا اور روزہ افطار کیا کہ صحابہ اکرام دیکھ لیں کہ ایسی سختی میں روزہ کی تخفیف ہے، آپ وہ روزہ بعد میں رکھیں گے، روزہ افطار کر لیں گے، کیونکہ جان جانے سے جہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا، جیسے دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اب ان کو عام طور پہ ظاہر ہے، میں نے بھی جب بھی جتنے بچے میرے پیدا ہوئے میں فیڈ کراتی تھی، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، فیڈ کروانے کی وجہ سے مجھے روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں نہیں پڑی؟ انسان صحت مند ہوتا ہے۔ شاباش، ایک تو سب سے پہلے صبر، جب ہے پتہ ہے کہ بے روزہ ہے، صبر، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ کہ اتنا آپ اس وقت سحری افطاری میں اپنے آپ کو تھوڑا وہ کر لینا، جیسے انٹیک زیادہ لیں، کھانا پانی اس طرح زیادہ کر لیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے بچہ آپ کا ہے، ماں کی جتنی محبت ماں کی اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ تو آپ نے اس کو حساب سے پھر اس کو بھی کھلائیں،
اس کو تھوڑا بہت ظاہر ہے تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانا کھلانے پہ بھی لگا سکتا ہے انسان، چلو افطاری اور سحری کے ٹائم فیڈ کرا لیا.